عنکبوت کی نمبر 59۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور منار کی نچلی منزل پر واقع اسٹوڈیو میں گزشتہ رات لگنے والی آگ کے بعد مرمت کا کام تیزی سے جاری تھا۔ ولی آج ایک نئے روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی اپنائیت اور خود اعتمادی تھی، جیسے یہ جگہ، یہ کمپنی، یہ لوگ سب اس کے اپنے ہوں۔ وہ ہر ٹیم، ہر گروپ کے پاس جا کر ان کی بات سن رہا تھا، مسائل حل کر رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور لہجے میں ایک ایسی اتھارٹی تھی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ واقعی اس جگہ کا حصہ بن چکا تھا۔ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو پہلا نام ولی کا ہی ذہن میں آتا۔ وہ کسی کے لیے سر، کسی کے لیے صاحب، کسی کے لیے محض ولی تو کسی کے لیے بھائی جیسا تھا۔ آج جب اس کی حقیقت فجر پر آشکار ہو چکی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد اپنے گھر لوٹا۔ فجر جو کسی کام سے نیچے آئی تھی، اسٹوڈیو کے دروازے پر کھڑی ولی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا اور اس کا یہ روپ اس ولی سے یکسر مختلف تھا جو صبح اسے زج کر کے گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فجر کو لگا جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے ہال میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بظاہر کام کرتے ورکرز پر تھیں، مگر وہ جانچ اس سے ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ولی کی نظر اس پر پڑی۔ فجر نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ولی کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے فون میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا سارا دھیان ولی کی طرف ہی تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی آہٹ قریب آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے سنجیدگی غائب ہو چکی تھی اور آنکھوں میں وہی شوخی لوٹ آئی تھی۔ وہ فجر سے مناسب فاصلہ رکھ کر صوفے کے کنارے پر ٹک گیا۔ وہاں کام کرنے والے لوگ آ جا رہے تھے۔ سب جانتے تھے وہ میڈم تھی اور ساتھ بیٹھا شخص اس کا پی اے۔ مجھے مس کر رہی ہیں؟ اس کا ذرا سا فجر کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ فجر نے چونک کر اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے اتنی توجہ سے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا شاید مس کر رہی ہوں گی۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے ہو؟ فجر نے بھویں سکیڑی۔ کہتی ہیں تو کسی اور سے فری ہو جاتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچنے کی اداکاری کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آفس افیئرز کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے ابرو اٹھا کر کندھے اچکائے، جیسے جتانا چاہ رہا کہ فری ہونے کے لیے وہیں پہلا اور آخری آپشن ہے۔ فجر نے ایک گہری سانس بھری۔ تو تم یہاں افیئرز چلانا چاہتے ہو؟ فجر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا۔ خدا کا خوف کرے، میں ایک شادی شدہ شریف آدمی ہوں۔ اس کے جواب پر فجر اسے گھور کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بلا کو کیا جواب دے جو الٹا اسی کے گلے پڑ گئی تھی۔ اسٹوڈیو کا اتنا نقصان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ اسٹوڈیو کے تباہ شدہ حصے کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میں دل و جان سے بتا دیتا کہ میں کون ہوں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کون ہو، فجر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ تم ایک نمبر کے بہروپیے، ڈھیٹ اور دھوکے باز آدمی ہو، وہ غصے سے جل بھن کر کہتی۔ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ فجر دوبارہ زینوں کی جانب بڑھی۔ وہ اٹھ کر پیچھے لپکا۔ سنیں تو، وہ رک گئی، کیا آپ اس دھوکے باز، ڈھیٹ اور بہروپی آدمی کے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ تم سچ میں ناقابل برداشت ہو۔ اس آفر پر وہ اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے بولی۔ ویسے سنا ہے ناقابل برداشت چیزیں ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جاؤ اپنا کام کرو، فجر نے جھنجھلا کر کہا۔ کام تو آپ ہے میڈم، لیکن میں شام میں فری ہوں، ایک چائے؟ شٹ اپ، وہ تیزی سے کہتے آگے بڑھ گئی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ رات کی سیاہی شہر کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ منار ہلچل اب سکوت میں بدل گئی تھی۔ فجر تیز قدموں سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ جلد از جلد گھر پہنچنے کا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر پارکنگ ایریا میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے وجود پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ولی اس کا منتظر تھا۔ ایک ناگوار احساس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے گہری ضبط شدہ سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فجر نے لہجے کو حتی الامکان سپاٹ رکھتے ہوئے کہا، مگر اندر کا طوفان الفاظ میں ڈھلنے کو بے چین تھا۔ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ فجر نے ایک بار پھر اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، آنکھوں میں سرد موری لانے کی ناکام سعی کی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے میڈم، جانا تو آپ کو میرے ساتھ ہی ہوگا، اس نے فجری کے انداز میں مگر زیادہ پختگی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی قطعیت تھی جس سے فرار مشکل تھا۔ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کون تم؟ اس بار فجر کے ضبط کا بان ٹوٹ گیا۔
لہجے میں دبا دبا غصہ واضح تھا، چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آئے، اتنا قریب کہ فجر کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہوئی۔ اس کا اپنا لہجہ ٹھنڈا برف کی مانند تھا۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو یاد دلا دوں، میں وہی ہوں جس کی آپ بیوہ بنی گھومتی ہیں۔ یہ ایک کاری وار تھا، الفاظ نہیں بلکہ تیز دھار خنجر تھے جو سیدھے فجر کے دل میں پیوست ہوئے۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لی، جیسے اس حملے کی اذیت کو اندر ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ آگے بیٹھیے، ڈرائیور نہیں ہوں آپ کا۔ ولی کی آواز میں اب تلخی کا عنصر نمایاں تھا۔ فجر نے پلٹ کر اسے خون خوار نظروں سے گھورا، مگر مزید تماشا کرنے کے بجائے آگے کا دروازہ کھول کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی باتوں سے، اس کی موجودگی سے بچنے کا واحد راستہ یہی تھا کہ چپ چاپ گھر پہنچ جائے۔ وہ دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ فجر نے فوراً اپنا رخ کھڑکی کی جانب پھیر لیا، جیسے باہر بھاگتے ہوئے بے جان نظارے اس کے اندر کے خلفشار سے زیادہ دلچسپ ہوں۔ گاڑی منار کی حدود سے باہر نکلی اور شہر کی روشن سڑکوں پر رواں دواں ہو گئی۔ اندر ایک گہری بوجھل خاموشی چھا رہی۔ فجر باہر دیکھتی رہی، ہر گزرتے منظر کے ساتھ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ ولی نے بھی کوئی بات نہ کی۔ پھر اچانک گاڑی ایک مانوس سی کافی شاپ کے سامنے آ کر رکی۔ فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فجر نے بے بسی سے سیٹ کی پشت سے کمر ٹکا لی۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا تھا؟ چند منٹوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی کے 2 گلاس تھے۔ اس نے ڈرائیور سائیڈ کا دروازہ قدرے مشکل سے کھولا اور آگے اندر بیٹھتے ہی ایک گلاس فجر کی جانب بڑھایا۔ فجر نے اسے نہیں تھاما، بس خالی نظروں سے گلاس کو دیکھتی رہی۔ مجھے لگا منہ سے آگ نکال کر تھک گئی ہوں گی، اب کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری پرچھائی بھی۔ کمبخت آگ سے کھیل رہا تھا، جانتا نہیں تھا وہ اسے گھورے گئی ہیزل آنکھوں سے اسے جلا کر خاک کرنا چاہتی تھی۔ پکڑ لیں اب، پہلے بھی تو میرے ہاتھ کی کافی پیتی رہی ہیں۔ اس کی آواز میں اب نرمی کا شائبہ تھا۔ اس بار فجر نے گلاس تھام لیا، مگر ہونٹوں سے نہیں لگایا، بس اسے ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، جبکہ وہ سکون سے اسٹرا لبوں میں دبائے کافی پینے لگا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب فجر کا پیمانہ جواب دینے لگا تو وہ اس کی طرف مڑی۔ کیا ہم اب چل سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں تھکن اور بیزاری تھی، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیوں؟ ایکسیڈنٹ کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے ابروج کھا کر کہا۔ کافی تو سکون سے پینے دے۔ فجر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ چند لمحوں بعد ویٹر بل لے آیا۔ ولی نے بل دیکھا اور پھر فجر کی طرف بڑھا دیا۔ میری سیلری ابھی نہیں آئی، مہینے کا آخر چل رہا ہے تو، اس نے معصومانہ انداز میں فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنے بیگ سے کارڈ نکالا اور ویٹر کو تھما دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد اس نے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا، تمہارے پاس ایک کافی کے پیسے بھی نہیں ہیں؟ ایک کافی آپ کی طرف ادھار تھی، بھول گئی؟ اس نے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ فجر کو بے اختیار نکاح کے بعد والی وہ رات یاد آئی، ایک بھولی بسری یاد جسے ولی نے آج پھر تازہ کر دیا تھا۔ میں حساب کتاب بالکل برابر رکھتا ہوں، وہ اب سکون سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے ابھی آپ کی طرف میرا حساب نکلتا ہے، پھر کب چکا رہی ہیں اس فارنر کا ادھار؟ بہت جلد، فجر نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ بہت شکریہ میڈم۔ گندی نیت والا فارنر، اس کا دھیما تقریباً ناقابل سماعت تبصرہ ولی کے کانوں تک پہنچ گیا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر مسکرا دیا۔ ویٹر کارڈ واپس لایا۔ ولی نے کارڈ فجر کو تھمایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ سب کچھ، یہ نوک جھونک، یہ اذیت ناک قربت صرف اس کے ساتھ چند لمحے مزید گزارنے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے غصے، اس کی نفرت کے پردے میں چھپی کسی انجانی کشش کو محسوس کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی آگے بڑھتی رہی اور 2 الجھے ہوئے دل اپنی اپنی کشمکش میں مبتلا رہے۔ یہ اگلے دن صبح کا وقت تھا، چھٹی کا دن، اور فجر صبح کی تازہ ہوا میں لان کے نسبتاً سایہ ایریا میں بیٹھی تھی۔ خوشگوار ہوا چل رہی تھی اور وہ اپنے اور فلک کے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی جب ملازم نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، انسپکٹر سرمد صاحب اور ان کی ٹیم ملنے آئی ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ انہیں اندر لے آؤ۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں انسپکٹر سرمد 2 جونیئر افسران کے ہمراہ لان میں داخل ہوئے۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھی۔ محترمہ فجر، امید ہے آپ خیریت سے ہیں؟ انسپکٹر سرمد نے رسمی لہجے میں کہا۔ جی انسپکٹر صاحب تشریف رکھیے۔ فجر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر سرمد نے سر ہلایا۔ آپ کے خلاف خود دفاعی کارروائی کیس مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، فائل کلوزڈ۔ ہم آج یہاں ریاستی سطح پر جاری تفتیش کے سلسلے میں کچھ بات کرنے آئے ہیں۔
فجر نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ حملہ آور کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ انسپکٹر سرمد نے ایک فائل کھولی۔ کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، انگلیوں کے نشانات کسی سے میچ نہیں ہوئے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سسٹم میں موجود ہی نہیں تھا، یا پھر وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے خاص اس کام کے لیے باہر سے لایا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اس حادثے کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتی تھی، مگر جیسے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ہماری تفتیش اب اسی زاویے پر مرکوز ہے کہ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمپنی، آپ کے کاروباری معاملات، کوئی پرانی دشمنی؟ ہم ہر پہلو سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک جونیئر افسر نے لقمہ دیا۔ فضل نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ دشمنیاں تو کاروبار کا حصہ ہوتی ہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ ہم سمجھتے ہیں۔ انسپکٹر سرمد نے سر ہلایا۔ ایسے سینکڑوں کیا روزانہ ان کے پاس آتے تھے؟ کیا آپ نے میری کمپنی کی سیکیورٹی کا آڈٹ کیا؟ جس کمپنی کو ہم نے سیکیورٹی کا ٹھیکہ دیا تھا، کیا ان کے اہلکاروں کی مکمل چھان بین ہوئی ہے؟ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ اسلم، مرحوم گارڈ، ایک بہادر آدمی تھا، اس کے بارے میں کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی۔ رحیم بخش، مرحوم کیئر ٹیکر، تو بس غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ حملہ آور کو اتنی اندرونی معلومات کیسے ملی؟ یہ سب میں نہیں جانتی، یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے۔ ہماری ٹیم دن رات اسی پر کام کر رہی ہے۔ حملہ آور کا چہرہ CCTV میں واضح نہیں تھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے قد کاٹ اور انداز سے کچھ اندازے لگائے گئے ہیں۔ ہم شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی فوٹیج بھی چیک کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ایسی بات یاد ہے جو اس وقت غیر معمولی لگی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہلے نظر انداز کر دی ہو؟ دوسرے جونیئر افسر نے پوچھا۔ فجر کچھ دیر خاموش رہی۔ اس کے ذہن میں کہیں سوچیں گردش کر رہی تھی۔ سوال اس سے پہلے بھی پوچھے گئے تھے، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر زیادہ زور ڈال رہی تھی۔ مگر پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تو سب کچھ بہت افراتفری میں ہوا، مگر ایک مخصوص بو، پرفیوم نہیں، کسی کیمیکل جیسی، شاید کوئی صنعتی کلینر یا دھات کی مخصوص مہک۔ یہ بہت مدھم سی ہے، شاید میرا وہم ہو۔ انسپکٹر سرمد اور ان کی ٹیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل اہم ہو سکتی ہے محترمہ فجر۔ انسپکٹر نے اپنے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھا۔ ہم اس پر مزید غور کریں گے۔ اور اسلم اور رحیم بخش، ان کے لیے انصاف کا کیا مطلب ہے؟ صرف قاتل کا پکڑا جانا جو ابھی زندہ نہیں ہے، یا اس پورے نیٹ ورک کا خاتمہ جو ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، انسپکٹر سرمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ریاست ان بے گناہوں کی موت کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہماری تفتیش کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم بین الاقوامی ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہیں، تاکہ اگر حملہ آور غیر ملکی تھا تو اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ سب انسپکٹر علی نے مزید کہا۔ انسپکٹر سرمد نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ریاست ان بے گناہوں کی موت کو فراموش نہیں کرے گی۔ ہماری تفتیش کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے۔ ہم بین الاقوامی ایجنسیوں سے بھی رابطے میں ہیں، تاکہ اگر حملہ آور غیر ملکی تھا تو اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ سب انسپکٹر علی نے مزید کہا۔ ہم آپ کے ان تمام ملازمین سے بھی دوبارہ بات کریں گے جو اس دن دفتر میں موجود تھے یا جن کی رسائی حساس معلومات تک ہے۔ ہمیں کسی اندرونی مخبری کا بھی شدید شبہ ہے۔ فجر نے گہری سانس لی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے خطرہ کبھی بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ انہیں آگاہ کر رہی تھی کہ مزید کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہم آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کے گھر اور دفتر کے اطراف میں خفیہ نگرانی بڑھا دی ہے، لیکن آپ بھی محتاط رہیں۔ پولیس ٹیم مزید کچھ سوالات پوچھنے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ فجر دوبارہ تنہا رہ گئی۔ لان کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ لڑائی صرف پولیس کی نہیں، اس کی اپنی بھی تھی۔ اسلم اور رحیم بخش کی قربانیوں سے چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اسے خود بھی ان سوالات کے جواب تلاش کرنے تھے جن کا تعلق براہ راست اس کی زندگی اور اس کی کمپنی کے مستقبل سے تھا۔ وہ صرف انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے خود بھی کچھ کرنا تھا۔ ایک بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر شہر کا دھندلایا ہوا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی کافی کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فلک میز پر پھیلے کاسٹیومز کے خاکوں پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل یقین حد تک حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ فجر، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ فلک نے ایک خاکہ اٹھاتے ہوئے کہا جس میں ایک نوجوان لڑکی کو ستاروں سے مزین بہتے ہوئے کپڑے کا لباس پہنے دکھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں خواب تیر رہے تھے۔ تم نے تو جادو کر دیا، یہ خاکے نہیں خواب ہے جو تم نے کاغذ پر اتار دیے۔ ہر لباس ایک کہانی سنا رہا ہے، ان لڑکیوں کی کہانی جنہیں ہم آواز دینا چاہتے ہیں۔
فجر اپنی گھومنے والی چیئر پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ فلک اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی فراک میں ملبوس تھی جس پر تیز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے اور چوڑا دوپٹہ شانوں پر سلیقے سے سیٹ تھا، جبکہ فجر نے ہلکے بھورے رنگ کی سلیو لیس ماڈرن فراک پر ایک خوبصورت پستہ رنگ کی کاٹن کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جیکٹ پر نہایت نفیس کڑھائی تھی اور بڑے بڑے بھورے بٹن لگے ہوئے تھے۔ اس کے بال ایک ڈھیلی سی پونی میں بندھے تھے اور بھورے رنگ کا ہیئر بینڈ ماتھے کے قریب بالوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ جادو نہیں، بس کوشش ہے۔ فجر نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں تفکر کی گہرائی تھی۔ کردار اور کاسٹیومز تخلیق کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، انہیں دنیا کے سامنے لانا، انہیں وہ پلیٹ فارم دینا جہاں سے ان کی آواز ان مجبور لڑکیوں تک پہنچ سکے، وہ اصل چیلنج ہے۔ فلک نے خاکے میز پر واپس رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کتنی ہی اچھی کہانیاں لکھ لیں، کتنے ہی بامعنی لباس ڈیزائن کر لیں، جب تک کوئی انہیں دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے گھنگریالے بال جوڑے میں قید تھے، مگر چند شرارتی لٹیں نکل کر بار بار اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھوں کو چھو رہی تھی۔ ہمیں ایک ایسا فیشن شو کرنا ہوگا جو دھوم مچا دے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بڑے نام کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جس کا نام ہی کافی ہو۔ رئیس اورنگزیب، پلک نے تقریباً سرگوشی میں کہا، جیسے کسی ممنوع طاقت کا نام لے رہی ہو۔ یہ سنتے ہی فجر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ ہاں، رئیس اورنگزیب، انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ، تقدیریں جس کے ماتحت ہیں، زر جس کا غلام ہے اور تاج جس کی پہچان ہے۔ اگر وہ ہمارے پروجیکٹ سے جڑ جائے تو سمجھو یہ آسمان چھو لے گا۔ اس نے رئیس کی اصل شخصیت بتائی تھی۔ فلک نے تشویش سے اسے دیکھا۔ سنا ہے، وہ ایک تو بہت ہی ضدی اور مشکل آدمی ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈارک لارڈ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر بلند آواز میں بولی، تم بس کرداروں کو مزید جان بخشو، میں اسپانسرشپ کا انتظام کرتی ہوں۔ منار کا ایک نام تھا، مگر جو نام رئیس گروپ کا تھا وہ منار کو شاید اگلے کئی دہائیوں میں بھی نہیں ملتا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ فلک مسکرائی۔ میں ذرا باہر تک ہو کر آتی ہوں۔ فلک اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ فجر دوبارہ خاکوں میں کھو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتی ہوئی اٹھ کر آفس کے دروازے کی طرف بڑھی، اسے کھولا اور باہر قدم رکھتے ہی کسی وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سامنے ولی کھڑا تھا، بھوری پینٹ پر خاکستری ڈریس شرٹ پہنے۔ وہ آج ہمیشہ سے زیادہ وجیح اور پراعتماد لگ رہا تھا، قطعی آنکھوں میں مخصوص شرارت چمک رہی تھی۔ سوری، ولی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ دبی دبی ہنسی بھی شامل تھی۔ فجر نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دھیان سے چلا کرو، یہ نہ ہو کسی پتھر سے ٹکرا کر سر پھوڑ لو، اس نے چلتے ہوئے طنز کیا۔ جی میڈم، ضرور، وہ فرما برداری سے بولا، پھر جیسے کچھ یاد آیا، وہ میں پوچھنے آیا تھا، میری سیلری کیوں نہیں آئی؟ وہ آنکھوں میں ناشتی شرارت دبائے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ HR ڈپارٹمنٹ سے پتہ کرو۔ وہ آگے بڑھی، ولی فوراً اس کے ساتھ ہو لیا، قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں، فائنانس والے فرما رہے ہیں کہ میڈم نے آپ کی سیلری ہولڈ کروائی ہے۔ اس نے تفصیل بتائی، اس کے لہجے میں اب بھی وہی مصنوعی عاجزی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس غریب شریف اور محنتی آدمی کی تنخواہ کس خوشی میں روکی گئی ہے؟ فجر اس کی طوطے کی طرح چلتی زبان پر اچانک رک گئی، پلٹ کر اسے گھورا۔ محنتی تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ غریب اور شریف؟ اس کے یوں اچانک پلٹنے اور گھورنے پر ولی کا دل سینے میں ہی اتھل پتھل ہو گیا، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ فجر کی ہیزل آنکھیں ولی کی گہری قطعی آنکھوں میں جیسے گڑ گئی تھی۔ تمہاری غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے کٹی ہے، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ پھر وہ دوبارہ مڑی اور تیز قدموں سے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ ولی چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ لیکن میڈم، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ تو جانتی ہیں میں شادی شدہ ہوں، گھر بار والا آدمی ہوں، ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ اس کی آواز میں ایسی بے چارگی تھی کہ سننے والا موم ہو جائے، مگر فجر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ جھٹکے سے پھر رکی، اس بار اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور تاثرات بھی تھے۔ کیوں؟ تمہارا امیر کبیر ماموں تمہیں پاکٹ منی دے دیتا؟ اس کے طنزیہ سوال پر ولی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اب میں اتنا لمبا چوڑا آدمی ان سے پاکٹ منی لیتا اچھا لگوں گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیوی کیا سوچے گی؟ کوئی اس کے منہ پر ٹیپ کیوں نہیں لگا دیتا؟ فجر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، پروفیشنل بنو، پھر سیلری بھی وقت پر مل جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ گئی۔ اس سے جتنا دور رہا جاتا اتنا اچھا تھا۔
میڈم سیلری مل جائے گی تو حرکتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور بیوی سے تعلقات بھی مزید خوشگوار ہو جائیں گے، وہ قدرے دھیمی لہجے میں بولا تھا، مگر فجر تک آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے چلتے چلتے تعصب سے گردن ہلائی، اس کے گال پھر سے لال ہوئے۔ آج وہ اس بھوری پینٹ اور خاکستری شرٹ میں اپنے گھنے قطعی بالوں اور چمکدار قطعی آنکھوں کے ساتھ پورا اسکاٹش لگ رہا تھا۔ بے شرم، آدھا انگریز، وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ پیچھے شرارتی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جبکہ فجر اب تیز تیز قدموں سے زینے سے اتر رہی تھی، اسے ڈیزائنر ٹیم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ آفس کے دروازے سے ذرا پہلے رکی، اندر سے دبی دبی ہنسی اور سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ پہچان گئی، اس کی ڈیزائننگ ٹیم کی لڑکیاں تھیں۔ عموماً وہ اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ آج کیا بات تھی؟ شاید نئے ڈیزائنز پر بات ہو رہی ہوگی، لیکن اگلے ہی پل جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے اس نے اسے ساکت کر دیا۔ میڈم کا پی اے کتنا ہینڈسم ہے نا، ایک لڑکی کی سرگوشی سنائی دی۔ مت پوچھو، ایسا لگتا ہے کسی ایکشن فلم سے نکلا ہو، ہینڈسم اینڈ وائلڈ، دوسری کی آواز سنائی دی۔ فجر کے ماتھے پر ہلکا سا بل آیا، یہ لڑکیاں اس کے بارے میں کیوں بات کر رہی تھی؟ لیکن یار فجر میڈم اسے بالکل گھاس نہیں ڈالتی، تیسری بولی۔ میں تو حیران ہوں، اتنا خوبصورت پی اے اور میڈم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ارے چھوڑو، میڈم تو ہیں ہی ایسی سڑیل، ہر وقت کام کام اور بس کام۔ میڈم مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ پی اے ہے جو کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ فجر میڈم کا پی اے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو کیوں دیکھے گا؟ لہجے میں استضاء تھا۔ فجر تو ساکت رہ کے نہیں جانتی تھی اسے اور ولی کو یوں ڈسکس کیا جاتا تھا۔ ایسا شخص میں نے پورے منار میں نہیں دیکھا۔ ہینڈسم تو ہے ہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ذہانت ہے جو بس کھینچتی ہے، اور وہ کتنا شائستہ ہے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، ہمیشہ سب کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ کیسی قسمت پائی ہے فجر میڈم نے، ایسا بندہ ان کا پی اے ہے۔ اسے تو شوہر ہونا چاہیے۔ میں میڈم کی جگہ ہوتی تو اسے پی اے بنانے کا گناہ کبھی نہ کرتی۔ اس بار ان کا دبا دبا سا کہکا گونجا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں جیسے جم سی گئی، ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ہیلو ٹیم، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سہم کر بولی، کچھ نہیں میڈم، بس ذرا کام کی بات ہو رہی تھی۔ فجر کی نظریں ان پر جمی۔ اچھا، مجھے لگا کسی بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں گھماتے ہوئے اسکرین پر نظر ڈالی جہاں ڈیزائنز کھلے ہوئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کام پر توجہ دیں، لیکن اس سے پہلے میری بات سنیں۔ وہ کچھ دیر وہاں موجود رہی، نئی کلیکشن کو تھوڑا ڈسکس کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کا خدشہ ٹھیک تھا، ولی نہ صحیح مگر لڑکیوں کے پاس بھی تو دل تھا نا۔ جذبات تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اور ایسی باتیں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ یہ ولی اورنگزیب اس کے آفس کا ماحول خراب کر رہا تھا، اس کا تو کچھ کرنا ضروری ہو گیا۔ سارا دن کام کرنے اور پی اے نامی بلا سے سر کھپانے کے بعد وہ اس وقت اسٹوڈیو میں تھی، جہاں اس کا شیڈو کوئن ایک جانب لٹک رہا تھا اور مکڑی جیسی وہ کیپ ایک جانب رکھی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ماڈل سے سر کھپا کر آئی تھی اور اس وقت اسے اپنے سگنیچر ڈیزائن پر تھوڑا کام کرنا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے ولی کو دیکھا جو نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے کچھ نوٹ کر رہا تھا، بلکہ نوٹ کیے پوائنٹس کو فائل کر رہا تھا۔ فجر کے خرافتی ذہن میں اچانک ایک خیال ابھرا، جتنا آج اس نے سچ کیا تھا اب فجر کا دل کر رہا تھا اسے تکلیف پہنچانے کا۔ اس نے ایک نظر ولی کو دیکھا اور پھر دوسری نظر اوپر شیلف میں رکھے اس بھاری کاسٹیوم پر پڑی جس میں بھاری پتھر، دھات اور تیز شیشوں کا استعمال ہوا تھا۔ ڈائن کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا تم مجھے وہ کاسٹیوم اتار کر دے سکتے ہو؟ اس نے ولی سے کہا جس نے نوٹ پیڈ سے سر اٹھا کر فجر کو دیکھا اور پھر اس شیلف کو جو قدرے اونچی تھی وہ اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اور پھر اس نے نوٹ پیڈ کی ایک جانب رکھی اور چھوٹا سٹول اٹھا کر اس شیلف کے نیچے رکھا جس کے اوپری خانے میں وہ کاسٹیوم تھا جو تقریباً 40 کلو وزنی تھا، لیکن ولی نہیں جانتا تھا کہ اس میں تیز چھپنے والا کانچ لگا ہوا تھا، اس لیے اسے وہاں اوپر حفاظت سے رکھا گیا تھا۔ سٹول پر چڑھ کر اس نے شیلف کے کھانے کا دروازہ سرکا اور جیسے اس نے کاسٹیوم کا کونے ہاتھ میں آنے پر اسے کھینچا، اگلے ہی پر کاسٹیوم کسی ہتھیار کی طرح اس کے اوپر گرا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بھاری بھرکم جوڑا اپنی تمام تر زیبائش اور وزن کے ساتھ سیدھا ولی کے اوپر گرا۔ قیمتی پتھر اور دھات اور کانچ اس کی ہتھیلیوں اور آنکھوں میں چبھ گئے۔ اس نے کاسٹیوم نہیں چھوڑا، مگر اس کی آنکھیں تکلیف سے سکڑ گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر سرخ نشان ابھر آئے تھے اور کچھ جگہوں سے خون کی لکیر بھی پھوٹ پڑی۔ گلاس وال سے داخل ہوتی شام کی سنہری روشنی میں وہ کاسٹیوم فجر کے سامنے میز پر رکھ رہا تھا۔ سنہری روشنی میں اس کے بال اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی تکلیف کے آثار تھے مگر ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ فجر کے جیسے پورے وجود میں سکون پھیل گیا۔ اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔
مجھے افسوس ہے میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں کانچ لگا ہوا ہے، تمہیں دھیان سے پکڑنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد فاتحانہ چمک تھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناقابل دید طنزیہ مسکراہٹ۔ ولی نے اپنے زخمی خون رستے ہاتھوں کو پیچھے چھپا لیا۔ میں ٹھیک ہوں میڈم، وہ یوں بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، حالانکہ خون کے قطرے اس کے دونوں ہاتھوں سے ٹپک کر اسٹوڈیو کے سفید چمچماتے فرش کو رنگا رنگ کر رہے تھے۔ اور کچھ؟ وہ جس سپاٹ چہرے سے پوچھ رہا تھا، فضل پہلے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ اب اسے جسمانی درد دینے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے درد کے آخری انتہاؤں کو برداشت کر لیا تھا، مگر اس وقت درد جسمانی نہیں تھا، درد کہیں اور تھا۔ اس کے دل میں شاید کسک اٹھی تھی۔ وہ اسے تکلیف دیکھ کر خوش تھی، جسے وہ ہر تکلیف سے بچاتا تھا۔ جاؤ ان کی مرہم پٹی کرو، فضل نے کوفت سے کہا۔ اس کے پیچھے بندھے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں، جاؤ پلیز۔ اس بار اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر اس پاس نظریں دوڑائی۔ وہ سادہ کپڑا ڈھونڈ رہا تھا اور پھر اسے مل گیا، گہرے رنگ کا ایک سادہ سا کپڑا۔ اس نے اسے پھاڑ کر پہلے ایک ہاتھ پر باندھا اور پھر دوسرے پر۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ فجر کی نگاہیں ابھی تک اس خون پر جمی تھی جو چمچماتے فرش پر پڑا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سبھی ملازم اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے تھے۔ پروڈکشن ہاؤس میں مشینوں کی گونج اور کپڑوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ فجر ایک نئے ڈیزائن کے کپڑے کی کٹنگ دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیز قینچی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح ڈیزائن پر مرکوز تھا اور وہ تفصیلات میں گم تھی۔ اسی وقت ہال کا دروازہ کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ وہ تب سے اب نظر آیا تھا، ہاتھوں پر اب تک کپڑا بندھا تھا۔ فضل نے کٹنگ کرتے ہوئے اچانک ایک قدم پیچھے لیا اور وہیں پر پڑی ایک کپڑے کی رول پر اس کا پاؤں پڑا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ کینچی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کی انگلیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی اور وہ وہیں بیٹھ کے اس کی ایک انگلی پر چھوٹا سا کٹ لگا اور خون رسنے لگا۔ ولی جو اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں لمحے بھر میں پریشانی اور خوف در آیا۔ وہ بغیر کسی توقف کے بجلی کی سی تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ فجر اس کی آواز میں تڑپ تھی جیسے اس کے اپنے وجود پر چوٹ لگی ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور فجر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی آفت آ گئی ہو۔ کیا ہوا، دکھائیے مجھے۔ اس نے نرمی سے اس کی انگلی کو دیکھا جہاں سے خون کی باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس طرح صاف جھلک رہا تھا۔ دھیان سے کام کیا کریں۔ اس کی آواز میں ڈانٹ نہیں تھی بلکہ حد درجہ فکر مندی تھی۔ اس نے فوراً میز پر پڑا کپڑا اٹھا کر انگلی پر لپیٹ کر خون روکنے کی کوشش کی، جبکہ فضل اسے یوں فکر مند دیکھ کر خود حیران رہ گئی۔ کیا تھا وہ شخص جسے وہ اتنی تکلیف پہنچا کر خوش تھی؟ وہ اسے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ ولی کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔ چہرے پر جہاں ایک پل پہلے حیرانی تھی، اب وہاں سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ یقیناً وہ اب بھی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اٹھا۔ نظر اس کے چہرے پر تھی جو اس سے احتراز برت رہی تھی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لاتا ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈنے لگا۔ یقیناً پروڈکشن ہال کہیں نہ کہیں تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا نا، کچھ بھی نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے۔ جانے کی اسے ولی کے وجود سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جلد ہی جلد اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس سے بھی بڑا اداکار تھا۔ وہ اس کی سخت آواز پر رک چکا تھا۔ پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9 بجنے والے، میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا تو فجر بنا کچھ کہے تیز تیز قدم اٹھاتی ہال سے باہر نکل گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم مجھ پر یقین کیسے کرو گی؟ بند دروازے کی جانب دیکھتے اس نے افسردہ سانس خارج کی اور پھر خود بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل گیا۔ پیچھے پروڈکشن ہال ان کے جانے سے خالی رہ گیا تھا۔ وہ ساری توانائی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شہر کی روشنیاں مدھم پڑ چکی تھی اور رات اپنی سیاہ چادر ہر سو پھیلا چکی تھی۔ ولی نے جب فجر کو آفس سے گھر چھوڑا تو گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ یہ خاموشی غیر معمولی تھی کیونکہ عام طور پر وہ اپنی باتوں سے فجر کو تنگ کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ فجر نے بھی اس خاموشی کو غنیمت جانا اور دن بھر کی تھکاوٹ سے چور آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور کچھ دیر اماں اور بانو کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سیدھا اپنے نرم و گداز بستر کی آغوش میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی اور مکمل سکوت تھا۔ آج وہ واقعی بہت تھکی ہوئی تھی۔ پروجیکٹ کی تفصیلات، فلک کے ساتھ ڈسکشن اور پھر ولی کی دن والی چھیڑ چھاڑ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ جلدی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ابھی 11 بجے کا وقت ہوگا جب اس کے فون پر میسیجز کی آمد شروع ہوئی۔
میڈم کل کے لیے جو پریزنٹیشن تیار کرنی تھی اس کے مین پوائنٹس فائنل کر دیں۔ پھر کچھ دیر بعد، میڈم وہ نئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم کیا رکھنا ہے، صبح یا دوپہر؟ اور پھر میڈم فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کچھ رپورٹس چاہیے، آپ کو اپروول کے بعد ہی بھیج سکتا ہوں۔ فضل نے کسمسا کر فون سائلنٹ پر لگایا، مگر وائبریشن پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر وہ خود رات گئے تک کام کرتی رہتی تھی، مگر آج وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ شخص کو چین نہیں ہے۔ اس نے میسیجز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کروٹ بدل لی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے جب نیند اپنے شواب پر تھی اور خواب پلکوں پر دستک دے رہے تھے، فجر کے فون کی مسلسل وائبریشن نے اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو بھی ہلکا سا مرتعش کر دیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچی نیند میں تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اکثر اسے رات کے کام کے سلسلے میں یا کسی ایمرجنسی میں فون آ جاتے تھے، اس لیے اس نے نیم غنودگی میں فون اٹھایا۔ اسکرین پر جعلی حروف میں بہروپی آدمی لکھا چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر ضبط کر گئی۔ کیا کروں میں اس آدمی کا؟ اس نے بے بسی سے سوچتے ہوئے سر واپس مخملی تکیے پر گرا دیا، مگر فون بجتا رہا۔ آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ادھ کھلی سرخ ہوتی آنکھوں سے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ نیند میں ڈوبی گھٹی گھٹی بامشکل سنائی دینے والی آواز اس کے لبوں سے نکلی۔ ہیلو میڈم۔ دوسری طرف سے ولی کی اب پوری طرح جاگی ہوئی تازہ دم آواز ابھری، جس میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ میری سیلری کب تک ریلیز ہو جائے گی؟ یہ سنتے ہی فجر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ کاش وہ اس وقت سامنے ہوتا تو وہ یہ فون اس کے سر پر مار کر اس کا سر نہ پھاڑ دیتی تو اس کا نام فجر معراج نہ تھا۔ اس کا جی چاہا وہ چیخ اٹھے، مگر اس نے اپنے دانت بھینچ لیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ دبے دبے بمشکل ضبط شدہ غصے سے گھرائی۔ جی میڈم، دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، بس جیب تھوڑی خراب ہے۔ آپ کو دن میں بھی بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ بیوی آج کل کچھ ناراض ہے، سوچ رہا تھا سیلری مل جاتی تو اسے کینڈل لائٹ ڈنر پہ لے جاتا۔ فجر نے آنکھیں میچ لی۔ کوئی اسے نیند کی گولیاں کھلا کر کیوں نہیں سلا دیتا؟ کم از کم دوسروں کی نیند تو نہ برباد ہوتی۔ ولی غصے کو کسی طرح پیٹ میں اتارتے ہوئے اس نے اس کا نام دانتوں تلے دبا کر لمبا کھینچا۔ دوسری جانب کتھئی آنکھوں والے شخص کا دل ایک لمحے کو اس کی آواز کی اس کھنک پر سماعت بن کر دھڑکنے لگا۔ حکم میڈم، وہ پورے جذب اور ڈرامائی انداز سے بولا۔ صبح تمہاری سیلری ریلیز ہو جائے گی، فجر نے الفاظ چبا چبا کر کہے۔ اب خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو اور خود بھی جا کر سو جاؤ۔ اس نے ولی کی طرف سے کسی بھی مزید جواب کا انتظار کیے بغیر فون کاٹ دیا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی کہ منوس فون ایک بار پھر وائبریٹ کرنے لگا۔ بیل تو بند تھی، مگر وائبریشن کا شور خاموشی میں گونج رہا تھا۔ وہ تب تک وائبریٹ کرتا رہا جب تک فجر نے جھنجھلا کر دوبارہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا تو اسی جانب سے ایک بھاری گھمگیر اور بدلی سی آواز گونجی، جس میں پہلے والی شرارت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ ہیلو بیگم، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گی؟ فجر کے بدن میں ایک سر لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھا میڈم سے بیگم پر آیا تھا۔ یہ آواز، یہ انداز، اس نے سختی سے تھوک نکلا۔ آنکھیں زور سے میچ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیند میں ڈوبا، بالوں میں الجھا اس کا سراپا اس وقت واقعی قابل رحم تھا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی رات کے 2 بجے ایک عورت کو فون کر کے اس طرح تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ ضرور آتی اگر میں نے اس معزز عورت کو 6 بار قبول نہ کیا ہوتا، 3 بار مسجد میں اور 3 بار کورٹ میں۔ اب بتائیے، کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی؟ تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ہوش میں ہو۔ ایک عدد جائز بیوی کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کوئی گناہ ہے یا آئین پاکستان کے خلاف ہے تو میری رہنمائی فرمائیے۔ وہ جس قدر معصومیت سے یہ سب کہہ رہا تھا، فجر اس کی چمکتی ہوئی شرارتی کتھئی آنکھیں اپنے تصور میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ آخر تمہیں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ بے اختیار تپ کر بولی۔ آواز بلند ہو گئی۔ تمہارا شوہر ہونے کا۔ جس برجستگی اور سادگی سے یہ جواب آیا تھا، اسی تیزی سے فجر کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ پڑ گیا۔ منہ بند رکھو، وہ بامشکل چیخ سکی۔ گڈ نائٹ، یو ٹو بیگم، ولی کی آواز میں مسکراہٹ واضح تھی، اور پھر ٹو ٹو کی فون بند ہو گیا۔ فجر نے فون پوری قوت سے بستر پر پھینکا۔ وہ جھکتے ہوئے جھٹکتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھی۔ ایک ناقابل یقین غصے، بے بسی اور ایک عجیب سی شکست خوردگی کے ملے جلے جذبات اس پر حاوی تھے۔ اس کے حلق سے ایک دبی دبی غصے بھری چیخ نکلی اور پھر وہ وہیں بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ یہ کمبخت بھانجا ماموں سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ اس کی نیند تو کوسوں دور جا چکی تھی، اور وہ بدبخت، وہ بہروپیہ آدمی، وہ یقیناً اب سکون سے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے سو رہا ہوگا۔
تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ میں پچھلی ایپیسوڈ میں کہہ چکی تھی کہ اب کچھ انٹرسٹنگ ایپیسوڈز ہوں گی، اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن یہ ایپیسوڈ تو بہت مزے کی تھی، فل چل. اور جس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا. جس طرح سے وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کولڈ کافی اس کے لیے ہوتی ہے، جس طرح سے وہ پہلا سین ہوتا ہے کہ اتنا گرم یا اتنا بول کر آپ تھک گئی ہوں گی، اس لیے ٹھنڈا کچھ آگ نکال کر تھک گئی ہوں گی، اسی لیے ٹھنڈا بھیجیے. تو کولڈ کافی وہ اس کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. دین پھر اسی کے ہی سین چلتے ہیں، وہ اسے سیلری کے بارے میں پوچھتا ہے، سیلری والا سین وہ بھی تھوڑا مزے کا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہی ہے. دین وہ جیسے آفیسز میں ان کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو وہ چیز بھی اس کو ہوتی ہے. اور یہ سب اچھا لگ رہا ہے. ہوپ فلی کہ یہ سب کچھ ایسے ہی رہے، مطلب نارمل رہے. جب چیزیں زیادہ وہ ہو جاتی ہیں، زیادہ فجر ابھی بہت لائٹ لے رہی ہے، فجر کسی بھی بات پر زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہی، وہ بس چیزوں کو نارملی لے رہی ہے. اس کی چیزیں اس کو مطلب اس کی باتیں اس کو کبھی کبھی ہوتی ہیں، وہ اس کو یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ اداکار ہے، وہ سب جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ بیچارہ خود کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے آپ سمجھیں گی، کیسے آپ کو میری فیلنگز کا وہ ہوگا. اور ادھر سے وہ اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، اتنا ٹارچر کر رہا ہے اس کو ایک طرح سے. مطلب وہ یہی چاہ رہا ہے نا کہ ہر وقت اس کے مائنڈ میں صرف وہی چلتا رہے. جس طرح سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نا، اگر کوئی آپ کو ٹیز کرتا رہا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پازیٹیو نیگیٹیو آپ اس انسان کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہو. اگر بار بار کوئی نوک کرتا رہے تو ایک طرح سے وہ اسی طرح سے اپنے آپ جو اپنا آپ ہے نا اس کے لیے وہ کروا رہا ہے، اس کو اس کی نظروں میں آ رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں وہ ایک طرح سے وہ کر رہا ہے پنچ. جیسے وہ اس کو سونے نہیں دے رہا تھا، پھر اس کو پہلے وہ باس وہ اس کا کیا ہے کہ وہ اس کو سیلری مانگتا ہے، کہ وہ اس کی باس ہے، اس کو کہتا ہے میری سیلری ریلیز کریں، میں نے اپنی بیگم کے ساتھ ڈنر کرنا ہے. پھر وہ اس کے بعد وہ اس کو ہی کال کرتا ہے اور کہتا ہے بیگم کل میرے ساتھ ڈنر پر جائیں گی آپ. تو دیٹ واز کیوٹ. مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ لوگ خود کا بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ، اور آپ لوگوں نے کتنا انجوائے کیا اس ایپیسوڈ کو. ابھی تک ریس والا سین نہیں پتہ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے چیزیں پتہ نہیں نارمل ہوں گی یا بہت زیادہ ڈرامیٹک ہو جائیں گی. یہ تو اب بعد میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی تو چیزیں تھوڑی بہت نارمل ہیں، اتنا زیادہ وہ ہارش نہیں ہو رہے دونوں. وہ بھی کیوٹ ان کی آپس میں کپل کی جو فائٹ ہے وہ چل رہی ہے. تو ہوپ فلی کہ یہ کیوٹ ہی رہے، زیادہ وہ ہائپر والی وہ چیزیں نہ ہوں. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.